نہیں، دوستی لگاؤ کس سے؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ اللہ سے. تعلق بناؤ کس سے؟ اللہ سے. ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کا والد گیا ہوا حج پہ. حج پہ فون کر رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا وہ جو فلاں افسر ہے نا اس کو بکرا دے کے آؤ. بکرا عید آ رہی ہے نا، کیا دے کر آؤ؟ بکرا دے کے آؤ. اب یہ دیندار تھا بیٹا، انہوں نے کہا ابا جی امین، اچھا دے دوں گا. دوسرے دن فون آیا، بیٹا بکرا دیا ہے؟ ابا جی دیکھنا میں. تیسرے دن، چوتھے دن یہ ٹرخائی جائے. ابا جی سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کوئی نہیں ہے. ابا جی نے خوب ڈانٹ پلائی اسے، تینوں پتہ نہیں وہ نہ کام کرنے رہتے، وہ تمہیں پتہ نہیں اس سے کام پڑتے ہیں، اسے کیا دے کر آؤ؟ بکرا. کہتا میں مجبور ہو گیا، ابا جی نے بہت ڈانٹ پلا دی. میں بکرا خریدا، میں اس کے دروازے پہنچا تو اس کے ملازم نے کہا کہ وہ صاحب بڑے مصروف ہیں، مہمان بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بکرا وصول کر لیں گے، ہم صاحب کو بتا دیں گے کہ آپ کی طرف سے بکرا آیا تھا. کہتا میں نے کہا نہیں، میں نے صاحب سے مل کے جانا ہے. انہوں نے کہا بہت مصروف ہے، مہمان بہت ہیں، ٹائم بہت لگے گا. میں نے کہا کوئی نہیں، میں بیٹھوں گا. یعنی اس نے کوشش کی کہ یہ باروں بار فارغ ہو جائے. کہتے جب میں نے اصرار کیا تو مجھے اندر لے گیا. کہتا میں اندر گنا نا، گیٹ کے اندر گیا، اندر 12 بکرے بندھے ہوئے تھے. بکرے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارا ایک دوست ہے، میں نے فون کیا کدھر ہو؟ کہ اسلام آباد. میں کہا کیوں؟ کہتا وہ فلاں بریگیڈیئر صاحب کو عیدی دینے آیا ہوں. میں کہا تیرا تایا لگتا، پڑوسی کو دی تو نے. دوستی لگا رہے، کام پڑتے ہیں. ایک اور ہے، اس نے ایک وزیر کی دعوت کی، 1.5 لاکھ روپے لگایا صرف ایک وزیر کو کھانا کھلانے پہ. میں کہا تیرا دماغ خراب ہے، 1.5 لاکھ روپے تو نے ایک وزیر کے کھانے پہ لگا دیا. کہتا مولوی صاحب 1.5 کروڑ کا کام کرانا ہے اس سے. دوستی لگاؤ کس سے؟ اللہ سے. تعلق بناؤ کس سے؟ اللہ سے. محبت کرو کس سے؟ اللہ سے. مانگو کس سے؟ اللہ سے. رجوع کرو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، سال سے بھی کم عمر ہے، کھیل رہا ہے. اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی بیٹھی، نانی بیٹھی، ممانی بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی. خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، ماں کی طرف. میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے. تو بھائیو، سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائی، یہ سکھانے کی چیز ہے میرے بھائی کہ رجوع اللہ کی طرف. ہم محکمے بنانے سے معاشرے سے برائی ختم نہیں کر سکتے. آج کی پالیسی کیا ہے؟ ایک اور محکمہ بنا دو، ایک اور محکمہ بنا دو. محکمے پھر محکمہ بناؤ. محکمے میں 10 افراد تھے، 20 کر دو، 4 کیمرے لگا دو، گرلیں لگا دو. وہ اس سے نہیں معاشرہ سنورے گا. جب انسان بگڑ جائے تو اس کو کوئی چیز نہیں سنوار سکتی. اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات کا یقین، یہ ہے جو انسان کو سنوارتا ہے. ورنہ کوئی چیز انسان. ایک نے نا بکرا رکھا، بکرا خریدا، بڑا شوقین آدمی تھا. ایک نوکر رکھا کہ روزانہ ½ کلو ملائی بکرے کو کھلانی ہے. وہ آدھی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ جی یہ آدھی خود کھا جاتا. اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا ایک اور بندہ مقرر کیا کہ دیکھو اس بندے کی نگرانی کرو، ملائی ساری بکرے تک جانی چاہیے. وہ بھی بگڑا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو ملائی جاتی تھی آدھی، اب تہائی. پھر شکایت ہو گئی، انہیں پھر ایک اور بندہ مقرر کیا کہ تم ان دونوں کی نگرانی کرو، بکری ملائی ساری بکرے تک ہی جانی چاہیے. وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ساری ملائی خود کھا جاتے تھے اور ملائی کا شاپر بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. محکمے بنانے سے، کیمرے لگانے سے نہیں بندہ سنورتا. یہ اللہ کا ڈر ہے جو بندے کو سنوارے گا. اس لیے آپ قرآن میں ایک آیت ذرا غور سے پڑھا کریں نا، آپ کو ایک آیت بہت ملے گی. ایک آیت قرآن میں بہت زیادہ ملے گی. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. واتقوا اللہ. یہ آیت آپ کو بہت ملے گی. اچھا دیکھو، نکاح ہے، نکاح کون سا موقع ہے؟ خوشی کا ہے نا.
خوشی کا موقع ہے نا, شادی کا موقع, خوشی کا موقع ہے نا, تو اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے, خطبہ پڑھا جاتا ہے. نکاح کی مین چیز کیا ہے؟ خطبہ ہے. اور خطبے میں 3 آیات ہیں, خطبے میں 3 آیات ہیں. اب ان آیات میں حکم کیا ہے؟ 4 مرتبہ حکم ہے, تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے. موقع کون سا ہے؟ شادی کا, خوشی کا. اہم چیز کیا ہے؟ نکاح. اس کی اہم چیز خطبہ. خطبے میں 3 آیات, اور اس میں حکم کیا آ رہا ہے؟ 4 مرتبہ. اللہ سے ڈرو. مولوی صاحب شادی کا موقع تو ڈرائی جان رہے ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, یہ نکاح کا خطبہ ہے. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ. اسی آیت میں دوبارہ آ گیا, اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دوسری آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب جواب دیا ایمان والوں نے, ہم اللہ سے ڈرتے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بات کو سنو غور سے. حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مسلمان بن کے مرنا, اس زندگی پر مرنا جو مسلمانوں والی. ایک آدمی جو ہے نا, پاکستان ایسا, پاکستان ایسا, پاکستان ایسا, اسے پاکستان میں بہت کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے. میں کینیڈا جانا ہے, فیملی لے کے جانی ہے, پاسپورٹ بنوا لیا, کینیڈا. اسے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے یار تم کینیڈا چلے جاؤ, لیکن رہو پاکستانی, آتے جاتے رہا کرو. پاکستان پاکستانی ہے, جو مرضی ہو, تم پاکستان میں رہو. ٹھیک ہے کینیڈا چلے جایا کرو, آتے رہا. انہوں نے کہا نہیں پاکستان ایسا, میں نے آنے ہی کوئی نہیں, پاکستان یہ ہے وہ. اس کے دوست نے پوچھا ایک بات بتاؤ, تم پاکستان میں مرنا چاہتے ہو یا کینیڈا میں مرنا چاہتے ہو؟ کہتا مرنا پاکستان میں چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو جہاں مرنا چاہتے ہو نا وہیں رہو. ایک آدمی ساری زندگی گانے سنتا ہے, اس سے پوچھو تم قرآن سنتے ہوئے مرنا چاہتے ہو کہ گانا سنتے ہوئے مرنا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں قرآن سنتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. او بھائی جس حال پہ مرنا چاہتا ہے اسی حال پہ زندگی گزار, موت کا تو پتہ کوئی نہیں کب آ جائے. ایک ٹریفک پولیس والا کہنے لگا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, آدمی مر گیا گاڑی میں, ہم گاڑی تک پہنچے اس کو نکالنے, تو اندر ڈیک لگا, گانے لگے ہوئے تھے, گانے سنتا ہوا مر گیا, گانے سنتا ہوا مر گیا. تو خطبے کی آیت, نکاح کے خطبے کی, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھو مسلمان بن کے مرنا. تیسری آیت پڑھی جاتی ہے خطبے کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور شادی کا موقع ہے یار, ہاں یہ خطبے کا ترجمہ, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو میرے بھائیوں ہمارے معاشرے سے رشوت ختم کرے گا, جھوٹ ختم کرے گا, سود ختم کرے گا, بے حیائی ختم کرے گا, چوری ختم کرے گا, دھوکہ ختم کرے گا, ظلم ختم کرے گا. اللہ کا ڈر ہے, ورنہ نہیں ختم کر سکتے آپ. بادشاہ نے نا ایک ہار بنوانا تھا, ہار سونے کا, اور جو سب سے اچھا کاریگر تھا ملک میں وہ 2 نمبری بڑی کرتا تھا, 2 نمبری بڑی کرتا تھا. بادشاہ نے کہا دیکھو کھوٹ نہیں ملنی چاہیے, کیا طریقہ اختیار کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے, محل میرے محل میں آ کے تم نے بنانا ہے, میرے محل میں آ کے اس سے بنوانا ہے, اور جو چیز اسے چاہیے یہ لکھ کے دے گا, اس کو یہاں مہیا کی جائے گی. یہ خالی ہاتھ آیا کرے گا اور خالی ہاتھ جایا کرے گا, تاکہ چیز ہماری صحیح بنے, کھوٹ نہ مل جائے. اور لمبا قصہ مختصر کرو. اب جناب روز وہ کاریگر آتا محل میں, اور محل میں اس کا وہ ہار تیار کرتا سونے کا, اور اسی طرح کا ہار رات کو گھر میں جا کے 2 نمبر تیار کرتا. یہاں 1 نمبر تیار ہو رہا ہے, رات کو گھر میں 2 نمبر تیار ہو رہا ہے. ہوتے 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 جب مکمل تیار ہو گیا تو اس نے بیوی سے کہا کہ کل تم نے پتا کیا کرنا ہے, دہی کی بالٹی لینی, اس میں دہی ڈالنا ہے, اور دہی میں یہ ہار ڈالنا ہے تم نے, اور محل کے پاس سے گزرنا ہے, اور آواز لگانی ہے دہی لے لو, دہی لے لو, دہی لے لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آخری دن اس نے کہا جی محل میں آج میرا جو ہے ہار تیار ہو گیا, بس ایک کام رہ گیا ہے, اس کو دہی میں ڈبونا ہے تھوڑی دیر, اس کو تھوڑی دیر کیا کرنا, دہی میں ڈبونا ہے, بس ایک کام رہ گیا. اتنے میں اس کی آواز آئی باہر سے, دہی لے لو. انہوں نے کہا دیکھو دہی والی گزر رہی ہے, اس کو بلا لو اندر.
प्लानिंग देखे सोच और बुला लो भी, अंदर बुला लिया। अब वो दही की बाल्टी है और उसमें अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 नंबर हार। अब इसने जनाब दही की बाल्टी सामने रखी, 1 नंबर हार बीच में डाला, 2 नंबर हार बीच में से निकाल लिया। कहता हाँ भी चलो ले जाओ दही वापस ले जाओ, हो गया हमारा काम। अब जब हार मुकम्मल हो गया, बादशाह के पास पहुंच गया, उसको चेक करवाया तो 2 नंबर। अब बादशाह ने सारे पहरेदारों को पकड़ लिया कि ये कैसे हुआ। अब उन्होंने कहा जी हमने तो कोई चीज ना आई ना गई, इसको पकड़ा फेंटा लगा। फिर उसने बताया कि जी इस तरह मैंने जो है 2 नंबर हार अंदर पहुंचाया, 1 नंबर हार में